بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے مشورہ بھی کیا، مگر وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شان تھا اور وہ نہایت عقل مند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا، اور دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ کیونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادے کو بھی پسند کر لے گی، اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح سے کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی کہیں گے اور جس سے بھی کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں، جن کے بارے میں ہم تفصیل تمہیں بتا ہی چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ کہیں۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادی سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی، کہہ تو رہی ہوں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ملکہ نے قدرے جھنجھلا کر شہزادی سے کہا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے گا جس میں آدم خور مگر مچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے گا، اور میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے گا اور اس پر سواری کر کے دکھائے گا۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہوتا ہے۔ کسی میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ اور پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کر چاول کھا سکے گا؟ شہزادے ویسے بھی تو نرم اور نازک ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا کچھ کھا لے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ملکہ کو تھوڑا اور غصہ آ گیا، اس لیے وہ اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اسے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا۔ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھی۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور جوان مردوں والی تھی۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا، جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا، جنہوں نے غریبوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی تھی۔
और पहाड़ को काट कर एक नहर निकाल कर किसानों की बंजर ज़मीनों को सैराब करना था। मुझे फ़ख्र है कि आपने वो तीनों शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे। लेकिन मलका, कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे तो हमारी शादी ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? मलका ने उठकर कहा, मैं अपनी शर्तों में यह तब्दीली कर देती कि आप उन्हें शादी के बाद भी बुरा कर सकते थे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, पहले ही मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब उससे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेतुकी शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई ज़रा से भी अकल लड़ाए तो शहजादी की शर्तें बआसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर दिखाया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। बादशाह ने अपना एक मुलाजम भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने अपने मुसाहिबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मदारत के लिए खास इंतजाम भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शान बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल सूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से रियाया बहुत खुशहाल भी थी। मलका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा, जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुशामदी और चापलूसी किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाज़ा लगाया कि वो निहायत चालाक और अयार आदमी होगा। मलका को तो शहजादा शान इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी, तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा शान से शादी कर लो। ऐसा शौहर तो किस्मत से ही मिलता है। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ ने उसे खा लिया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूं तो उसमें मेरी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना वो अपने घर जाए। मलका मायूस होकर लौट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो ने महल से कुछ दूर जंगल के नज़दीक तालाब तक लाई और उनसे कहा, ये है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? उसका यह कहना था कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त थी। देख भरकर चावल तो कोई देव ही खा सकता है। इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहां से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? लो, मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद शहजादा शान ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैरकर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलका, बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा मजे से तालाब में तैरता फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ और वो कहाँ है? उसे मैंने पकड़वाकर दरिया में छुड़वा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज़ नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलका ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही ये थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएंगे।
میں آپ کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیکھ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادے شاہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب 2 غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شان بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ ایک دیگ کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شان نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دہاتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور پر بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لی ہیں۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادہ میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سوار ہو کر دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شان کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شان بیٹے، یہ گھوڑا لے کر کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ شان نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بہت اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی ہی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینہ کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا قطعی تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار اعال تھی۔ شہزادے، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا، چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شان رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑی مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اس لیے رکھی تھیں کہ انہیں پورا کروانے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔